السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں بیان شدہ واقعہ اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کا 73 سورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لابی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام نزیب یا واحیہ تھا، جس میں اختلاف ہے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا تو وہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ فرعون نے اس صندوق کو پانی اور درخت کے درمیان پایا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا، کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو مو اور شجر کو سا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ نے 4 پیغمبروں کو شمشیر اور جہاد کے لیے منتخب کیا: حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح خاندانوں میں سے خاندان کو منتخب کیا تھا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: اللہ آدم، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر مصر آ گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال مصر میں رہنے کے بعد 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور کچھ مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی 110 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تب اس ملک کی حکومت دوسرے بادشاہوں کے قبضے میں چلی گئی، جنہیں فرعون کہا گیا۔ یاد رہے، فرعون ایک بادشاہ کا خاص نام نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب کہا جائے گا، یعنی مصر کے بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ سارے قبطی فرعون کے نسل در نسل سے تھے، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ کئی صدیاں ایسے ہی گزرے، اس میں بنی اسرائیل قابل توجہ کی حیثیت سے ابھرے۔ ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مصر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لیے مشکل پیدا کی اور پابندی لگانی شروع کی۔ پھر اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنایا اور بنی اسرائیل پر سختیاں کرنا شروع کر دی اور طرح طرح کے بہانوں سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ بنی اسرائیل سے مشکل ترین کام لیے جاتے تھے،
جس سے کام نہ ہوتا اسے بھاری بھرکم جزیہ وصول کیا جاتا، جس کے ادا نہ کرنے پہ سخت سزا دی جاتی، اور ان پر سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کے جانب سے آگ کا ایک زبردست شعلہ آیا، جس نے مصر کے قبطی خاندان کے تمام گھروں کو جلا کر بھسم کر دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ جب اس نے علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ تو بھی اور تیری سلطنت بھی برباد ہوگی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو وہ اسے مار ڈالے۔ اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے بے شمار لڑکوں کو قتل کر دیا۔ پروردگار کو یہی منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی خطرناک ماحول میں پیدا ہو اور ان کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت نیست و نابود ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں بیٹھی تھی اور ان کو زچگی کا درد شروع ہوا۔ تب داعیہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ خبر فرعون تک پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے جن میں فرعون کے جاسوس بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے اور جو لڑکا بھی انہیں ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کا حفاظت کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس موقع پر ان کی والدہ کو خدا نے ایک ترکیب سمجھائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھے اور اسے دریائے نیل میں ڈال دے تاکہ خدا کا فرمان جاری ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کروایا، بیٹے کو اس میں لٹایا اور اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ پھر ایک چھوٹی سی کشتی نیل کے پانی پر تیرنے لگی اور ہر دوسری جگہ کو چھوڑتی ہوئی فرعون کے محل کے پاس آ پہنچی۔ پھر شاہی ملازموں نے اسے فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی کہ دیکھیں وہ صندوق اور بچے پر کیا گزرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوئی، لیکن خدا کی رحمت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ ڈالا اور وہ محفوظ رہے۔ جب بچے کو فرعون کے پاس لایا گیا تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی وہ بچہ ہو جو اس کے سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے بچے کو مارنے کا حکم دے دیا۔ تب اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہ اس خوبصورت لڑکے کے قتل نہ کرے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کر مفید ثابت ہو۔ چنانچہ اپنے بیوی کے اصرار پر فرعون بچے کو قتل کرنے سے باز آ گیا، لیکن ان کے لیے ایک پریشانی یہ بنی کہ بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر
بہت سی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے لایا گیا، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو سب دیکھ رہی تھی وہ وہاں پہنچی اور کہنے لگی کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی گھر کا پتہ بتاؤں جس کے رہنے والے تمہارے بچے کو پالے پوسے اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی والدہ کو دربار میں لے آئی۔ بچہ ماں کی گود میں آرام سے دودھ پینے لگا۔ یوں خدا کا وعدہ پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو ان کی والدہ انہیں فرعون کے محل میں چھوڑ آئی، جہاں فرعون کے خدمتگار ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے لڑکپن کا زمانہ فرعون کے محل میں بڑے آرام سے گزارا۔ دوستوں، اگلی ویڈیو میں اگلی پارٹ کو ہم سنتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ میں بنے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔